بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا احسار کس قدر تھا۔ حضرت ابوبکر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ بغداد میں سخت قحط پڑا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ مجھے بھی کئی دن گزر کے فاقے کرتے ہوئے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ زیادہ ہوا تو میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پتے ملیں تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے، وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بالآخر میں واپس شہر کی طرف چلا آیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈھال تھا کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرنے کے لیے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ سے واقف ہے، اسی پر توکل کرو اور اس قدر بے صبر نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر وہ نوجوان میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے انکار کر دیا اور جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جیلان کے ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے بتایا وہ میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا، مجھے جیلان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈھال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فاقہ کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا تھا۔ یہ کھانا آپ کی ملکیت میں ہے اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ محترم سامعین، اولیاء اللہ کا احسار یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں اپنی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔